جی السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ایک نئی حدیثوں کے ساتھ. چلیے شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 183. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی خالہ ہے کے گھر ایک رات بسر کی. انہوں نے کہا میں تو بستر کے عرض میں لیٹ گئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ دونوں بستر کے طول میں مہوست راحت ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد تو آپ بیدار ہوئے اور بیٹھ کر ہاتھ کے ذریعے سے چہرے مبارک سے نیند کے اثرات دور کرنے لگے. پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی. پھر آپ لٹکے ہوئے مشکیزے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اچھی طرح وضو فرمایا. پھر نماز پڑھنے لگے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور وہی کچھ کیا جو آپ نے کیا تھا. پھر میں اٹھ کر آپ کے پہلو میں جا کھڑا ہوا. چنانچہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑا. پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی. پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھی. پھر وتر پڑھے اور لیٹ گئے حتیٰ کہ مؤذن آیا. پھر آپ کھڑے ہوئے اور ہلکی سی 2 رکعت ادا کی. پھر باہر نکلے اور فجر نماز پڑھی. حدیث نمبر 184. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب سورج کو گرہن لگا ہوا تھا. دیکھا کہ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور سبحان اللہ کہا. سبحان اللہ کہا. میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ ہاں میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گیا تاکہ مجھے گشی نے ڈھانپ لیا اور میں اپنے سر پر پانی بہانے لگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا میں نے اپنے اس مقام میں ہر وہ چیز دیکھی جو مجھے پہلے نہ دکھائی گئی تھی حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا. میرے پاس وحی آئی ہے کہ تم اپنے قبروں میں مسیح دجال کے فتنے کے مماثل یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے. تم اپنی قبر میں مسیح دجال کے فتنے کے مماثل یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے. اللہ راوی حدیث فاطمہ کہتی میں نہیں جانتی کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ کہا تھا. تم سے ایک کے پاس قبر میں فرشتے بھیجے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ تم مومن یا مومن. فاطمہ نے کہا معلوم نہیں اسماء نے کیا لفظ کہا ہے. تو وہ کہے گا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے تھے. ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت کی. پھر اس سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ. ہم پہلے ہی جانتے تھے کہ تم اس کا یقین رکھتے ہو. رہا منافق یا مرتاب. فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں اسماء نے کیا کہا تھا. تو وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں نے بھی وہ کہہ دیا. حدیث نمبر 185. یحییٰ مازنی سے روایت ہے. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور وہ عمر بن یحییٰ کے دادا ہے کہ آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں. چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو 2 مرتبہ دھویا. پھر 3 مرتبہ کلی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا. پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا. بعد ازاں اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک 2 مرتبہ دھویا. پھر اپنے سر
फिर अपने सर का दोनों हाथों से मसा किया। हाथों को आगे से ले गए और पीछे से लाए। मसा सर के अगले हिस्से से शुरू किया और इसके पिछले हिस्से तक ले गए। फिर जहाँ से शुरू किया था वहां तक हाथों को लाए। फिर दोनों पांव धोए। हदीस नंबर 186। उम्र बिन अबी हसन से रवायत है, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के मुतालिक दरियाफ़त किया तो उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करके दिखाया। चुनांचे बर्तन को झुकाकर अपने हाथ में पानी लिया और हाथों को 3 मरतबा धोया। फिर बर्तन में हाथ डालकर पानी लिया, इसे कुल्ली की नाक में पानी चढ़ाया और उसे साफ किया। ये सब काम 3 चुल्लों से किए। फिर बर्तन में हाथ डाला और चेहरा मुबारक को 3 धोया और चेहरे मुबारक को 3 मरतबा धोया। बाद अजान दोनों हाथों को कोहनियों तक 2 मरतबा धोया। फिर अपना हाथ डाला और इकबाल और अदबार के साथ 1 मरतबा सर का मसा किया। इसके बाद अपने दोनों पांव टखनों तक धोए। हदीस नंबर 187। हजरत अबू जहीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हमारे यहाँ तशरीफ लाए। आपके पास वजू का पानी लाया गया तो आपने वजू फरमाया। फिर लोग आपके वजू से बाकी मादा पानी लेने लगे और बदन पर मलने लगे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की 2-2 रकात अदा की और दौरान नमाज में आपके सामने एक बर्छी गाड़ी गई थी। हदीस नंबर 188। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। फिर आपने इस प्याले में अपने दोनों हाथ और चेहरा मुबारक धोया और उसमें कुल्ली फरमाई। फिर इन दोनों से फरमाया इसमें से कुछ पानी नोश जान कर लो और कुछ अपने चेहरे और सीनों पर डाल लो। हदीस नंबर 189। हज़रत महमूद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वही महमूद है जिनके चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के कुएं के पानी से कुल्ली फरमाई थी जबकि वो बच्चे थे। हज़रत अरबा जनाब रसूलुल्लाह से बयान करते हैं, उनमें से हर एक दूसरे की तस्दीक करे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस वज़ू फरमाते तो सहाबा करम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम आपके वज़ू से बचे हुए पानी को लेने के लिए आपस में झगड़ते थे। सुभान अल्लाह।